السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈائری۔ آج ہم جس حلقے کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے NA 55 اور یہ راولپنڈی کا حلقہ ہے اور یہ شہر کا حلقہ ہے۔ اور اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عامر محمود کیانی جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ NA 55 یہ موجودہ حلقہ ہے۔ اگر ہم پرانی حلقہ بندیوں کی بات کریں تو اس کا جو پرانا نمبر تھا وہ تھا NA 61۔ یہ 2018 کے الیکشن کے اندر اس کا نمبر تھا، کیونکہ نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے بعد اس کا جو اب نیا نام ہے وہ ہے NA 55 اور یہ راولپنڈی کا حلقہ ہے۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے عامر محمود کیانی، جو کہ 2008 کے اندر جو ہے وہ تقریباً انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا اور بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے اور عمران خان کے جو ہے وہ دیرینہ کارکن سمجھے جاتے تھے۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں ان کو یہاں پہ شکست دی تھی اور عامر محمود کیانی نے یہاں سے 1,05,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ لیے۔ اس کے بعد ان کو پھر ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ دی گئی، فیڈرل منسٹر رہے، اور آلدو کہ اس کے بعد ان کے اوپر کچھ الزامات لگے، یہ ان کو جو ہے وہ منسٹری سے ہٹا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود رہے اور مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں، ٹاک شوز ہیں، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے رہے، آخری دم تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن پھر 2000 جو ابھی 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا اور انہوں نے IPP کو جوائن کر لیا، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو اب الیکشن ہے یہ IPP کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہاں سے کسی اور امیدوار کو دیکھ رہی ہے۔ اگر ہم یہاں سے بات کریں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار کی تو وہ ملک ابرار ہیں، اور یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہے وہ بڑے عرصے سے موجود ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جو اوورال ٹکٹ کا جو پارلیمانی بورڈ ہے راولپنڈی ڈویژن کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کے ہیڈ ہیں۔ تو یہاں سے اس حلقے کے اندر جو ہے انہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر عامر محمود کیانی کا جو ہے وہ مقابلہ کیا تھا اور انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 60 سے 61 ہزار کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ یہاں سے اگر ہم ملک ابرار کی بات کریں تو 2013 کے الیکشن کے اندر وہ یہاں سے MNA رہ چکی ہیں، اور یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، لیکن کیونکہ اگر ہم اب کے الیکشن کی بات کریں تو کیونکہ اب پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے، جو عامر محمود کیانی ہیں وہ لیفٹ کر چکے ہیں PTI کو، تو 2018 کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم ملک ابرار کا جو مقابلہ کیا تھا وہ کیا تھا ہنا منظور نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار تھیں، اور انہوں نے یہاں پہ ملک ابرار کو اچھا خاصا جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا تھا اور تقریباً 69,000 جو ہیں وہ ووٹ یہاں پہ لیے تھے 2013 کے الیکشن کے اندر، اور ملک ابرار نے 76,000 جو ہے وہ یہاں پہ ووٹ لیے تھے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کلوز جو ہے وہ اس ٹائم مقابلہ ہوا تھا، تو یہ ایک فیمیل جو ہے یہاں پہ امیدوار تھیں۔ تو آپ یہاں پہ اگر ہم 2013 کے الیکشن کی بات کریں تو 69,000 PTI نے ووٹ لیا، اگر ہم 2018 کی بات کریں تو PTI نے 1,05,000 ووٹ لیا، تو اس سے لگتا ہے کہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ اچھا خاصا موجود ہے، کیونکہ اب جو عامر محمود کیانی صاحب ہیں کیونکہ وہ PTI چھوڑ چکے ہیں، اب پتہ لگے گا کہ ان کا جو اپنا پرسنل ووٹ ہے وہ کتنا ہے۔ تو کیونکہ جو پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جسٹ پارٹی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ووٹ دیتے ہیں، اپنے لیڈر کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو 76,000 جو ہے وہ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے لیا، اور 62,000 جو ہے وہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں لیا۔ تو کنٹینیوسلی آپ دیکھیں یہاں پہ 60,000 پلس جو ہیں وہ ووٹس اگر یہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی جو یہاں پہ ووٹ بینک ہے وہ اچھا خاصا موجود ہے۔ اب یہاں پہ جو اب اس ٹائم کرنٹلی سچویشن ہے تو ملک ابرار جو ہے یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، کنفرم امیدوار ہیں یہاں پہ، اور اچھی پوزیشن میں ہیں، بڑے عرصے سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر موجود ہیں۔ ووٹر دیکھیں جتنا پرانا سیاستدان کسی ایک پارٹی کے اندر رہتا ہے تو جو اس کا جو پارٹی کا ووٹر ہوتا ہے وہ اس چیز کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ جو پرسن ہے بڑے عرصے سے پارٹی کے ساتھ لائل ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کسی ایک پارٹی کے اندر موجود ہیں۔ اگر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں، پارٹیز چھوڑ جائیں ٹائم کے اوپر، تو جو ووٹر ہوتا ہے وہ بھی پھر سوچتا ہے کہ جی
لاسٹ ٹائم میں نے اس کو دیا تو اس نے پارٹی چھوڑ دی۔ تو اس دفعہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ دو امیدوار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو جو 2018 کے اندر جو فیمیل کینڈیڈیٹ تھیں ہنا منظور، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی ٹکٹ کی امیدوار ہیں اور انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ جو یہاں پہ دوسرے امیدوار ہیں وہ ہیں راجہ بشارت، جو کہ بزدار صاحب کی جو کابینہ تھی اس کے اندر جو ہے وہ رہے، وزیر قانون رہ چکے ہیں پنجاب کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ان کا بڑا اچھا اثر و رسوخ موجود ہے صوبائی لیول کے اوپر بھی، اور جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ ہی ایکٹیو رہی ہیں۔ تو ایم پی اے کا ٹکٹ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا اور وہاں سے انہوں نے ون کیا تھا۔ تو یہاں سے راجہ بشارت جو ہیں وہ اس ٹائم ابھی کرنٹلی جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ بشارت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ لیکن جب ہم اوورال بات کرتے ہیں تو کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک شرط بھی ہے کہ جی 5% جو ہے وہ فیمیل کینڈیڈیٹس ہونی چاہیے ڈفرینٹ پارٹیز کی طرف اگر ہم بات کریں تو، کیونکہ فیمیل کینڈیڈیٹ تو بہت سارے ہوتی ہیں لیکن جو مضبوط امیدوار ہوں ہم سمجھتے ہیں جس طرح سے کوئی الیکشن کی طرف جائیں جو تو بہت کم جو ہے وہ فیمیل امیدوار ملتے ہیں۔ تو پارٹیز کوشش کرتی ہیں جہاں پہ ان کو ووٹ بینک زیادہ ہو اور چانسز ہوں کہ وہاں سے پارٹی جو ہے وہ جیت سکتی ہے، تو موسٹلی فیمیل امیدوار جو ہے وہاں سے جو میدان میں اتاری جاتی ہیں۔ تو کیونکہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ اچھا خاصا ہے، تو اگر ہم پھر اگر انالیسس کی بات کریں تو بڑے تگڑا مقابلہ یہاں پہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر محمود جو ہے وہ بڑا عرصے تک پی ٹی آئی کے اندر موجود رہے، ظاہری بات ہے ان کا بھی ایک اپنا پرسنل ووٹ ہوگا، وہ بھی بڑا عرصہ جو ہے یہاں پہ ایکٹیو رہے اور بڑا عرصہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے رہے۔ وہ بھی ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا کچھ ووٹر جو ہے وہ ضرور توڑیں گے۔ اور پھر راجہ بشارت جو ہیں وہ بھی بہت پرانے سیاستدان ہیں، وہ بھی اپنے تجربے کی بیس کے اوپر کوشش کریں گے کہ اس کے اندر الیکشن کے اندر جیتا جائے۔ اور ملک ابرار جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر موجود ہیں اور اچھی پوزیشن کے اندر موجود ہیں، کیونکہ راولپنڈی کے اندر ان کو بڑی جو ہے وہ قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، پارلیمانی بورڈ کے اندر بھی وہ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ یہاں پہ ایک چوتھا امیدوار بھی موجود ہے جو کہ اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، زمرد خان، جو ایک جانا پہچانا نام ہے۔ تو لیکن اگر ہم زمرد خان کی بات کریں تو کچھ پی ٹی آئی کے حلقے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی زمرد خان کو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ الیکشن لڑوایا جائے، تو لیکن ابھی فی الحال جو ہے انہوں نے اس چیز کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ کوششوں میں ہے کہ کچھ قریبی حلقے جو ہیں وہ یہاں سے ان کو اس پلیٹ فارم سے لڑایا جائے۔ جب ہم انالیسس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی جو سارے امیدوار ہیں وہ اپنے جیت کے دعوے کر رہے ہیں اور سارے امیدوار جو ہیں انہوں نے اپنی الیکشن کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے، لیکن تگڑا مقابلہ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا۔ تینوں امیدوار جو ہیں یہاں پہ مضبوط کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، اوپن ہے یہ حلقہ، پاکستان تحریک انصاف، آئی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اگر ہم جو پریویس ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم بات کریں کینڈیڈیٹس کی، تو ایک دفعہ ایم این اے رہ چکے ملک ابرار، وہ اچھی پوزیشن میں ہیں، اور اگر راجہ بشارت جو ہے وہ ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ بڑا کلوز جو ہے ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ تو یہ تو اینی ہاؤ 8 فروری 2024 کو پتہ چلے گا